بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کو حفظ یاد کرنے کا آسان ترین طریقہ جو ہم نے شروع کیا تھا، الحمدللہ وہ بڑا اچھا اور بہترین طریقے سے چل رہا ہے، اور بہت سارے ساتھی الحمدللہ انہوں نے بھی شروع کیا ہوا ہے مدارس میں۔ کچھ ساتھیوں کا اصرار تھا کہ وہ ویڈیو جو ہم نے پہلے اپلوڈ کی تھی وہ ذرا طویل تھی، لمبی تھی، تو مختصر سے وقت میں اس ترتیب کو دوبارہ دہرا دیا جائے۔ تو وہ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جن بچوں کا ناظرہ مکمل ہو جائے، یا وہ 5-10 سپارے پڑھنے کے بعد، ناظرہ پڑھنے کے بعد اپنا ناظرہ، اپنا مطالعہ خود نکالنے پر قادر ہو جائے، پھر ان بچوں کا حفظ شروع کیا جائے، بغیر ناظرہ پڑھے، اور ایسے بچوں کا جو مطالعہ نکالنے پر خود قادر نہ ہوں، ایسے بچوں کا حفظ شروع نہ کروایا جائے۔ حفظ شروع کرانے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، بچوں کا ناظرہ مکمل کروائیں، یا بچے ایسے سمجھدار ہوں کہ وہ 10 سپارے 5 سپارے پڑھنے کے بعد ناظرہ مطالعہ خود نکالنے پر قادر ہو جائے، تو ایسے بچوں کا حفظ شروع کروا دیا جائے، اور بغیر سبقی منزل کے ان کا سبق شروع کروایا جائے، اور روزانہ جو ہے وہ ان سے 2 سبق روزانہ سننے ہیں، ایک سبق صبح فجر کے بعد اور دوسرا سبق ظہر کے بعد۔ اس ترتیب پر اگر بچہ ایک صفحہ سبق سناتا ہے، یہ متوسط بچے کی بات ہے، ذہین بچے تو ماشاءاللہ ایک ورقہ سنا لیں گے، ان کے ذمے اور کوئی کام نہیں ہے، صرف انہوں نے سبق سنانا ہے۔ پہلا سبق انہوں نے فجر کے بعد سنانا ہے، اور اس کے بعد دوسرا سبق یاد کرنا شروع کر دیں۔ استاد پہلے ان کا مطالعہ سن لے، سبق کے فوراً بعد مطالعہ سن کے ان کا جو ہے وہ آگے سبق یاد کرنا شروع کر دیں، اور دوپہر 11 بجے کی چھٹی سے پہلے ان کا سبق یاد کروا کے اچھی طرح، یہ سبق یاد کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا ہم نے علیحدہ سے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو ساری ویڈیو سبق یاد کرنے کا طریقہ، سبق پختہ یاد کرنے کے بارے میں، بچوں کو جو سبق پختہ یاد ہوتا ہے اس کے بارے میں مفید مشورے، وہ علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ وہ دیکھیں انشاءاللہ، تو آپ کو وہ ساری چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو جو ذہین بچہ ہے وہ الحمدللہ بڑی آسانی سے ایک ورقہ سبق کا یاد کر سکتا ہے، اس کے ذمے اور نہ سبقی ہے نہ منزل ہے، اس نے صبح سبق سنانا ہے، اس کے بعد اس نے سبق یاد کرنا آگے شروع کر دینا ہے، اور 11 بجے کی چھٹی سے پہلے وہ سبق اچھی طرح یاد کر کے اپنے ساتھی کو سنا کے فارغ ہو جائے، تاکہ ظہر کے متصل بعد وہ اپنا سبق استاد کو اچھے طریقے سے سنا دے۔ تو جو بچہ ایک ورقہ سبق جو ہے وہ سنا سکتا ہے، ایک ورقہ صبح اور ایک ورقہ ظہر کے بعد، تو ایک ورقے کے حساب سے اس بچے کا جو قرآن پاک ہے وہ تقریباً 4 مہینے اور 5 دن میں مکمل حفظ ہو جائے گا۔ 4 مہینے 5 دن میں، یہ جمعے نکال کے، چھٹیاں نکال کے، یہ تعلیمی دن ہیں، یہ تعلیمی دن ہے، 4 مہینے 5 دن میں اس بچے کا حفظ مکمل ہو جائے گا۔ بیچ میں اگر جمعے ڈالیں، کوئی چھٹیاں ڈالیں، کوئی بچوں کے سبق کے ناغے ڈالیں، تو 6-7 مہینے میں الحمدللہ اس بچے کا حفظ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جب حفظ مکمل ہو جائے تو اس کا دوسرا چکر اسی طرح بغیر سبقی منزل کے دوبارہ شروع کر دیں۔ پہلے وہ بچہ ایک ورقہ سبق سنا رہا تھا، ایک ورقہ صبح کو اور ایک ورقہ ظہر کے بعد، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب اس کا سبق ڈبل کر دینا ہے، 2 ورقے صبح کو اور 2 ورقے ظہر کے بعد۔ اب یہ 4 ورقے روزانہ سنا رہا ہے، یعنی گویا کہ آدھا سپارہ تقریباً سنا رہا ہے۔ یہ چکر اس کا انشاءاللہ جو ہے وہ 2 مہینے
اور 7 دن میں تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کا تیسرا چکر شروع کر دیں آدھے سپارے کا۔ اگر آدھا سپارہ سنا سکے تو ٹھیک ہے، اگر 3 ورقے بھی سنائے، 3 ورقے صبح اور 3 ورقے ظہر کے بعد، تو یہ دن کے 6 ورقے ہو جاتے ہیں اور ہفتے میں 4 سپارے ہو جاتے ہیں، ہفتے میں 4 سپارے ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں اس کا جو سبق ہے، اس کا جو اس کا نام ہے چکر ہے، یہ 3 ورقے کے حساب سے 1.5 مہینے میں پورا ہو جائے گا۔ 1.5 مہینے میں اس کا یہ چکر پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ آدھے سپارے کی گردان شروع کریں۔ آدھا سپارہ بچہ صبح کو سنائے اور آدھا سپارہ ظہر کے بعد، یہ 1 سپارہ ہو جائے گا۔ 1 سپارہ روزانہ سنانے سے اس بچے کا بہترین 1 مہینے میں یہ چکر پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا چکر آپ نے شروع کرنا ہے، اس کا نام ہے 1 سپارے کا۔ 1 سپارہ بچہ صبح کو سنائے فجر کے بعد اور 1 پارہ ظہر کے بعد۔ اگر 1 سپارہ بچہ نہیں سنا سکتا کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، جتنا بچہ آسانی کے ساتھ سنا سکے آپ نے اسی طرح سننا۔ اب 3 پاؤ سنو، 3 پاؤ صبح کو اور 3 پاؤ ظہر کے بعد، یہ 1.5 سپارہ ہو گیا۔ 20 دن میں یہ انشاءاللہ چکر پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا چکر آپ سے 1 سپارے کا شروع کر دیں۔ یہ سارا سبکن ہے، کوئی سبکی نہیں، کوئی منزل نہیں، 1 سپارہ صبح کو اور 1 سپارہ ظہر کے بعد، یہ 2 سپارے ہو گئے۔ اب 2 سپاروں کے حساب سے وہ بچہ یہ 15 دن میں انشاءاللہ چکر پورا کر لے گا۔ یہ جو 1 سپارے والی گردان ہے یہ آپ نے 4-5 دفعہ نکلوانی ہے، بالکل آہستہ رفتار سے، بہترین، بغیر غلطی اٹکن کے، جب تک وہ 1 سپارہ نہ سنائے یہ گردان چلتی رہے۔ 2 سپارے وہ بہترین سنا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 سپاروں کی ترتیب بنا دینی ہے کہ 2 سپارے وہ صبح کو سنائے اور 2 سپارے ظہر کے بعد۔ اب یہ 4 سپارے روز کے ہو گئے۔ یہ 2 سپارے آپ نے تھوڑا سا درمیانی رفتار سے سننے ہیں تاکہ وہ سبق جلدی پورا ہو جائے۔ تو 2 سپارے صبح کو اور 2 سپارے ظہر کے بعد۔ یہ گردان بھی آپ نے 2-3 دفعہ نکلوا کے پھر آگے 2.5 سپارے کر دینے ہیں۔ 2.5 سپارے بچہ صبح سنائے اور 2.5 سپارے ظہر کے بعد۔ یہ 5 سپارے روزانہ وہ سبق سنا رہا ہے۔ تو الحمدللہ جو بچہ سبکن استاد کو 5 سپارے سبق سنا رہا ہے، الحمدللہ اس کا بہترین قرآن یاد ہو گیا ہے۔ استاد کو سنانا اور طالب علم کو سنانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو سپارے وہ طالب علم کو سنا رہا ہے اور جو چیز وہ استاد کو سنا رہا ہے، طالب علم میں اور استاد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ استاد کو چیز سنائی ہوئی وہ اتنی جلدی کچی نہیں ہوتی، الحمدللہ۔ تو یہ آپ کا سارا پروسیس، سارا جو ہے وہ وقت تقریباً 1 سال بھی نہیں لگے گا اور الحمدللہ بچہ حفظ اور گردان بغیر سب کی منزل کے، بغیر مار پٹائی کے، بغیر کسی مشقت کے بہترین انشاءاللہ کر جائے گا۔ اگر 1.5 سال بھی لگ جائے تو پھر بھی اس وقت سے بہتر ہے جو 8-8 9-9 سال بچے لگاتے ہیں۔ عام روٹین کے مطابق بچے 2-3-4 سال میں بچے حفظ کرتے ہیں۔ جو ذہین بچہ ہے وہ بھی 2-2.5 سال آرام سے لگا دیتا ہے، پھر اس کے بعد پھر بھی وہ گردان کرتا ہے، تو اس کے بھی 3-4 سال آرام سے لگ جاتے ہیں۔ اکا دکا کوئی ماشاءاللہ کوئی 2-3 سال میں کر جائے تو اس میں الحمدللہ ہر متوسط بچہ، ذہین تو جلدی کر جائے، متوسط بچہ 1-1.5 سال میں الحمدللہ حفظ اور گردان دونوں کر کے فارغ ہو جائے گا۔ تو اس میں الحمدللہ بڑا وقت بچے گا اور اس میں قرآن بھی جلدی یاد ہو جاتا ہے، حفظ بھی جلدی یاد ہو جاتا ہے، بچے کا بھی وقت بچتا ہے، استاد ذہنی ٹینشن سے بھی بچتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو ہم نے پہلے بھی بتا رکھے ہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی خدمت میں لگا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت تک اس کام میں اس کا نام ہے قبول فرمائے اور ہمارا پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ اور نجات کا سبب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔